دوسری بات کہ وہ تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف وہ تلوار لے کر مقابلے کے لیے آئے تھے یا مد مقابل کا لشکر بھی تلوار لے کر نکلا تھا؟ اگر تو یوں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھتے اور یہ تلوار لے کر دھاوا بولتے، یہ سراسر ناانصافی تھی۔ جب دوسری طرف بھی لشکر تھا، احباب تھے، تیر تھے اور اسباب جنگ موجود تھے، تو پھر اعتراض صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں ہے؟ یہ تو ایک الزامی جواب ہے۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ لڑائی نظام کی لڑائی نہیں تھی۔ نظام دونوں کا قرآن اور حدیث تھا، نظام دونوں کا قرآن و سنت تھا۔ یہ اختلاف انتظام کا اختلاف تھا، انتظامی اور اجتہادی اختلاف تھا۔ بلکہ میں آسان الفاظ میں اگر عرض کروں کہ یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ حق اور احق کی جنگ تھی کہ دونوں میں زیادہ حق کے قریب کون ہے۔ اگرچہ جمہور علماء نے یہی لکھا ہے اور ہمارا موقف اور عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے کہ اس اختلاف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حق کے زیادہ قریب تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنی اجتہادی رائے پر تھے اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، بلکہ میں عرض کروں خود روافض کی کتاب عمدۃ الطالب میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھے۔ حضرت علی کے سگے بھائی، اگر یہ لڑائی اسلام اور کفر کی لڑائی ہوتی اور اگر یہ لڑائی حق اور باطل کی لڑائی ہوتی تو اہل بیت کے اس فرد کہ جو حضرت علی کے بھائی سگے بھائی تھے ان پر کون سا حکم لگے گا؟ اور دوسری بات کہ یہ اختلاف صرف ایک موقف کا اختلاف تھا، ذاتی اناد اور ذاتی انا کا دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب دونوں طرف سے جنگ کا ماحول ذرا تھمتا اور کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دسترخوان پر آیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ موجود ہوتے، وہاں پر بیٹھ کے وہ کھانا تناول فرماتے اور پھر واپس اس لشکر میں چلے جاتے۔ تو کسی نے ایک دفعہ پوچھا، ابو ہریرہ تم لڑتے اس طرف سے ہو، کھانا اس طرف سے کھاتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ موجود ہیں ان کے سامنے، تم لڑتے اس طرف سے ہو، کھانا اس طرف سے کھاتے ہو؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، موقف اس طرف کا پسند ہے، کھانا اس طرف کا پسند ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باہمی اختلاف اور باہمی اجتہادی اختلاف یہ کسی اناد کی بنیاد پر یا حق اور باطل کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ ایک انتظامی مسئلے کی بنیاد پر تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے ابھی ہی قصاص لے لیا جائے، جبکہ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ پہلے حکومتی معاملات کو اپنی جگہ پر سٹیبل کر لیا جائے، اس کے بعد ان کے قاتلین سے قصاص لے لیا جائے۔ صرف اس بنیاد پر ان کا اختلاف تھا اور اس اختلاف کی بنیاد پر دونوں پر کسی ایک پر بھی، نہ حضرت علی پر نہ حضرت معاویہ پر تان کی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ دونوں سے محبت کرنا، دونوں پر اعتماد کرنا، یہی اہل سنت کا متفقہ اور جمہور کا متفقہ عقیدہ ہے۔